محمد محمد پکارے چلا جا، یہی نام لیتا کنارے چلا جا، محمد محمد پکارے چلا جا، یہی نام لیتا کنارے چلا جا۔ سخن محمد سخن خدا ہے، سخن محمد سخن خدا ہے، یہ محشر کی صورت دیدار مصطفیٰ ہے، یہ محشر کی صورت دیدار مصطفیٰ ہے، یہی نام ہے اس کے سہارے چلا جا، محمد محمد پکارے چلا جا، یہی نام لیتا کنارے چلا جا، محمد محمد پکارے چلا جا۔ دست محمد دست خدا ہے، دست محمد دست خدا ہے، لہم لہمی در شفا ہے، لہم لہمی در شفا ہے، لے صورت محمد نظارے چلا جا، محمد محمد پکارے چلا جا، یہی نام لیتا کنارے چلا جا، محمد محمد پکارے چلا جا۔ جب نور چمکا حق کی ادا سے، جب نور چمکا حق کی ادا سے، شمع محفل محمد پہ عاشق خدا تھے، شمع محفل محمد پہ عاشق خدا تھے، اسی راہ میں زندگی گزارے چلا جا، محمد محمد پکارے چلا جا، یہی نام لیتا کنارے چلا جا، محمد محمد پکارے چلا جا۔ نگاہوں میں چمکا جب وہ مدینہ، نگاہوں میں چمکا جب وہ مدینہ، وہی غار کافر نو کا سفینہ، وہی غار کافر نو کا سفینہ، ہمیں شمس و قمر لے ستارے چلا جا، محمد محمد پکارے چلا جا، یہی نام لیتا کنارے چلا جا، محمد محمد پکارے چلا جا، یہی نام لیتا کنارے چلا جا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ آج میں نے سوچا کچھ اور تھا کہ آپ سے ابتدائیے میں کچھ اور کہوں گا، لیکن جب میں یہ کلام سن رہا تھا تو میرے دل میں آیا کہ بات وہ کہنی چاہیے جو واقعی دل میں سچی ہو۔ ناک انسان کا جو ہے نا، یہ اس کا نفس ہے۔ جتنی چاہے انسان مرضی کوشش کر لے کہ میں ایمانداری کروں، لیکن اپنا ذات کا جو تکبر ہے نا خواتین حضرات، اس کو مارنا، اس کو دبانا، اس کو پکڑنا، اس کو سمجھنا، خدا کی قسم یہ اتنا مشکل ہے۔ جب یہ کلام میں سن رہا تھا اور جب یہ بات آئی کہ محمد کا نام لیتے ہوئے میں ہی کنارے پہ لگ جاؤں، تو میں نے سوچا میں بھی آپ سے یہ بات جو ہے بالکل ایماندارانہ طریقے سے شیئر کروں کہ یہی نام لیتے ہوئے، کیونکہ کنارے پہ لگنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ خواتین حضرات، بھلوال کے قریب ایک جگہ ہے اور بڑی چھوٹی سی اور معصوم سی جگہ ہے، جہاں پہ کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کے پاس شاید جوتیاں پہننے کو بھی نہیں ہیں، لیکن جہاں پہ ایک بزرگ ہیں اور جن کے بچے کلام انہیں اپنے والد کا بھی پڑھتے ہیں اور خود بھی لکھتے ہیں۔ اور کیا خوبصورت نام پایا آپ نے، حضرت ہمی شاہ۔ جب میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ یہ ہمی شاہ کیا ہے، تو انہوں نے ایک بڑی ہی خوبصورت اس کی تفسیر فرمائی۔ کہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں، اور ہم ہی سے لفظ جو ہے وہ ہمی بن گیا۔ اب یہ جو ہم ہی کا فلسفہ ہے، خدا کی قسم اگر یہ اقبال کی ہاں ہو تو یہ ایک اور فلسفہ نکلتا ہے، اگر یہ ہمی شاہ کے ہاں ہو تو یہ نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بن کے نکلتی ہے۔ اور ہمارے ہاں ایسے لوگ اتنے بکھرے پڑے ہیں کہ امید کی کرنے جو ہیں وہ کبھی بھی مدھم نہیں ہونی پڑتی۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمی شاہ کے صاحبزادے فخر اللہ کامل صاحب، السلام علیکم جناب علی، اور آپ کے بیٹے شاہ رخ جو کہ طبلے پہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ حضور سب سے پہلے تو یہ بات کہ لوگ جو ہے نا جب قبریں بنا لیتے ہیں، شاہ صاحب بڑے ادب سے بات کر رہا ہوں آپ سے میں ڈرتے تو وہ پھر نا وہاں پہ بیٹھ کے نا تو دنیا حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے کہ والد کے کلام کو اور اپنے کلام کو لکھ کے پڑھنا شروع کر دیا آپ نے، اور ماشاءاللہ تعالی اللہ نے سر بھی ایسا دیا کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا کہ یہ ہمی شاہ صاحب کے بیٹے جو ہیں، انہوں نے اپنے والد کے کلام کو پڑھنے کے لیے خود موسیقی سیکھی؟ اور شاہ صاحب کتنے سال سیکھی؟ سر میں نے یہ 1980 کی دہائی سے شروع کیا۔ اور کن کے طالب علم رہے؟ کچھ اس سے پہلے میرے استاد بڑے فتح علی خان صاحب پٹیالوی ہیں۔ اور وجہ اور کوئی نہیں تھی سوائے اس کے کہ جب باقی لوگ پڑھنے آتے ہیں تو ان کا وہ معیار نہیں پیدا ہوتا، وہ کلام کو سمجھ کے نہیں پڑھ سکتے، اور آپ نے ابتدا جو ہے یہ ویسے اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ حضرت ایک جملہ فرمائیے، یہ ایک جملہ کہنا جو ہے نا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہمی شاہ صاحب کا جو کلام ہے یہ کس فلسفے پہ چلتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد تو فلسفہ وحدت الوجود وحدت الوجود میں سے مراد ہے تصحیح کروں گا کہ آپ کا نام جو ہے نا وہ زبر ہم ہی سے ہمی، ہاں وہ پیش سے نہیں ہے، تو ہمیشہ نو نامی حق سے قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کا کلام جو فلسفہ وحدت الوجود، یعنی جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا نا، بے شک، ہر چیز اس کے نور سے بنی۔ واہ، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ ہم نے آدم میں روح پھونکی اپنی روح سے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ، تو یہ روح بھی اسی کی طرف سے آئی نا، بے شک۔ اور یہ جو کچھ بھی مرض وجود میں آیا، جہان سارا یہ کائنات، وہ اللہ ہی کے نور سے آئی۔ یہ روحانی جنم ہے۔ آپ نے یہ تمثیل بیان کی ہوئی ہے، یہ ایک روحانی جنم ہے کہ ہم مرشد کی آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ فنا فی اللہ ہوتا ہے اور مستغرق ہوتا ہے، اور وہ یہ چھوٹا سا اختیار جو ہے بڑے اختیار میں ضم ہو گیا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، چھوٹا سا اختیار بڑے اختیار میں ضم ہو گیا ہوتا ہے، مل گیا ہوتا ہے اس میں وہ۔ اچھا شاہ جی، ویسے اس میں یہ بھی بڑی بات ہے کہ مرشد تو اچھے ہیں، مرید اچھا ہونا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ مرید یا مرشد، کوئی مرید ہی ہوتا ہے، مرشد نہیں کوئی بنتا۔ کیا بات ہے، اصل میں تو وہ مرید بنتا ہے۔ کیا بات ہے، اگر کوئی صحیح مرید ہو جائے تو وہ مرشد ہو جاتا ہے، کیونکہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرید لا یرید، مرید وہ ہوتا ہے جو بے خواہش ہو جائے، بے نوا ہو جائے۔ اور وہ پھر میرے حضرت صاحب نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، آپ کے خلیفہ کھڑے تو آپ نے فرمایا صاحب اگر ہم بہت بڑے ہیں، تو انہوں نے کہا جناب، تو آپ نے فرمایا کہ بڑے کس میں ہیں؟ خدمت کرنے میں۔ کس چیز میں بڑے ہیں؟ خدمت میں، خدمت کرنے میں۔ اسی لیے اولیاء اللہ کو ہم اہل خدمت بھی کہتے ہیں، یہ نام بھی ہے۔ تو یہ جب عشق کی آنکھ سے، محبت کی آنکھ سے ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پھر محبوب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ تو حضرت اگر ایک قصیدہ ہمیں ہدیتاً پیش کریں
گزارش کرتا ہوں. یہ میں نے لکھا ہوا ہے تو تیرا میں نوکر تیرا باپھڑ میری میں نوکر تیرا مولا لاجپال. تیرا میں نوکر تیرا باپھڑ میری میں نوکر تیرا مولا لاجپال. میں ملنگ حسین شہید دا میں طالب اس دی دید دا. میں ملنگ حسین شہید دا میں طالب اس دی دید دا. میرا پیر علی لاجپال پیر علی لاجپال. تیرا میں نوکر تیرا باپھڑ میری میں نوکر تیرا مولا لاجپال. منگ دعاواں منگ ملنگا آل نبی دے وسیلے نال. منگ دعاواں منگ ملنگا آل نبی دے وسیلے نال. ابن علی دا صدقہ اللہ دیوے دکھ مصیبت ٹال. ابن علی دا صدقہ اللہ دیوے دکھ مصیبت ٹال. پیر علی لاجپال پیر علی لاجپال. تیرا میں نوکر تیرا باپھڑ میری میں نوکر تیرا مولا لاجپال. قاتل مرحب فاتح خیبر مولا علی شیر خدا. قاتل مرحب فاتح خیبر مولا علی شیر خدا. فاطمہ زہرا دا تاج سرے دا حسن حسین دا بابا. فاطمہ زہرا دا تاج سرے دا حسن حسین دا بابا. پیر علی لاجپال پیر علی لاجپال. تیرا میں نوکر تیرا باپھڑ میری میں نوکر تیرا مولا لاجپال. مرشد ہمیں جیوے مرشد جیوے سونا. مرشد ہمیں جیوے مرشد جیوے سونا. تیری میں تیری صاحبہ تیری تیری وے سونا. مرشد ہمیں جیوے مرشد جیوے سونا. تو لاجپال پیرا میں میاں باندھی تیری. تو لاجپال پیرا میں میاں باندھی تیری. آئی میں تیرے در تے بگڑی بنانے میری. میرے بھی دکھڑے مولا سونی سونی وے سونا. مرشد ہمیں جیوے مرشد جیوے سونا. تیری میں تیری صاحبہ تیری تیری وے سونا. تولا میں مکھڑا تیرا بھالا میں تیریاں جائیں. تولا میں مکھڑا تیرا بھالا میں تیریاں جائیں. رگ رگ میری بولے دم دم سائیں سائیں. رگ رگ میری بولے دم دم سائیں سائیں. حشر دہاڑے زامن بنی بنی وے سونا. مرشد ہمیں جیوے مرشد جیوے سونا. مرشد ہمیں جیوے مرشد جیوے سونا. فخر دیا سکھ دیا اکھاں کدوں نے درشن دے. فخر دیا سکھ دیا اکھاں
कदों ने दर्शन देने, दुश्मन ने लोग सारे, दुश्मन ने लोग सारे, दुनिया दे ताने मेरे, डिगी पैनू बाहों फड़ी फड़ी वे सोना, मुर्शद हम जीवे, मुर्शद जीवे सोना, मुर्शद हम जीवे, मुर्शद जीवे सोना, तेरी मैं तेरी साहिबा, तेरी तेरी वे सोना, मुर्शद हम जीवे, मुर्शद जीवे सोना। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, ये दुनिया के किसी अदब में, मैं अदब का इंतहाई नालायक तालिब इल्म हूँ, लेकिन ये बात आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई दुनिया का ना ऐसा अदब लिटरेचर नहीं है जिसमें कि अपने उस्ताद की तारीफ़ करते हुए कोई शागिर्द जो है वो अपने जेंडर को, अपनी हैत को बदल ले, सवाए इसके कि इस अदब में जो कि सूफिया किराम का है, अपने मुर्शद की तारीफ़ करते हैं जब, तो अपने आप को एक मुन्नस में ले आते हैं, अपने आप को औरत में ले आते हैं, ताकि मेरा मुर्शद जो है उसकी अकीदत और उसका जो नसब है वो मेरे एक एक मिसरे में जो है वो बुलंद नज़र आए। और शाह साहब, कभी ऐसा कोई कलाम, और आपसे ख़ास तौर पे कह रहा हूँ, कोई कलाम ना ऐसा किसी हमारे वली ने नहीं लिखा, चाहे वो फ़कीरी की हालत में लिखा हो, चाहे वो वलायत की हालत में लिखा हो, चाहे वो कुतुब की हालत में लिखा हो, जिसमें मोहब्बत अहले बैत ना हो। तो मैं हमेशा समझता था कि अहले बैत से मोहब्बत करना जो है ना एक निस्बत सिर्फ अहले बैत से है, लेकिन शाह साहब जब मैंने हदीस पढ़ी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये सारी मोहब्बत अहले बैत जो है ना ये सुन्नत रसूल से निकलती है। ये जो कलाम है ना, खुदा की कसम मैं कहता हूँ कि इनमें, मैं बच्चों से भी पहले भी कह रहा था कि बड़ा मुश्किल है कि अच्छा दिल से पढ़ने वाला जब होना सामने बैठा हुआ, शाह साहब ये यकीन कीजिए, मैं आपके चेहरे पे नहीं कह रहा, मैं आपकी पीठ पीछे भी कहता हूँ, पढ़ने वाला अच्छा हो और वो दिल से पढ़ रहा हो तो सुनने वाले के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो ये फैसला करे कि मैं कलाम को दाद दे रहा हूँ इस वक्त या पढ़ने वाले के अंदाज को दाद दे रहा हूँ। क्योंकि कलाम चाहे नसर में ना समझ में आए, लेकिन जब वो कलाम पढ़ा जाता है ना तो वो मानी समझ में आने लग जाते हैं। ये एक अच्छे पढ़ने वाले का मुकद्दर है। सूरह नौ उसकी संगत है, मलाप है, उससे मोहब्बत जन्म लेती है। क्या बात है। जब किसी चीज को तरन्नम मिलता है, ये तो अल्लाह ताला को भी पसंद है, उसने फरमाया वरत्तिल कुरान तरतीला, कि कुरान को पढ़ो खूबसूरती के साथ, खूबसूरती के साथ। और ये खूबसूरती है, ये सिर्फ और सिर्फ एक खूबसूरती है। जी पढ़ते हुए भी तो कैफियत बदलती है ना। जब कैफियत हो तो तभी कुछ कहा जा सकता है दुरुस्त सच्चाई के साथ। अगर कैफियत के बगैर बात करेंगे तो वो तो झूठ होगा। क्या बात है। और मैं एक दिल की बात आपसे कह लूँ कि कितना ज़माना बदल चुका है कि आप जब कसीदा पढ़ रहे थे तो मैं सोच रहा था है तो ये कसीदा, तो मुझे रोना क्यों आ रहा है, तो मैं रोना जब्त करके बैठा हुआ था कि कसीदे पे नहीं रोना। मोहब्बत अहले बैत है, ये मोहब्बत अहले बैत असल में मोहब्बत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। बाकी सब क्योंकि आपने फरमाया कि मैं लोगों आप में दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ आपके दरमियान, एक कुरान पाक और एक अपने घर वाले। अगर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को देखा जाए तो वो हसन में भी है, वो हुसैन में भी है, वो फातिमा खतून जन्नत में भी है, वली मुर्तज़ा में भी है। वो अक्स जो है वो भरपूर है उधर। ये मोहब्बत करने वाले ही लोग थे जो उमर, अबू बकर और उस्मान बन गए। हमारी मोहब्बतें कमज़ोर रह गईं और हम वो आशिक ना बन सके जो कि हक था उनका। मुर्शिद पाक ने उन्होंने इरशाद फरमाया हुआ है, वो हीर एक आपने सिनफ लिखी हुई है, उसमें इरशाद फरमाया हुआ है कि इश्क रब है, इश्क रसूल बने हैं। इश्क रब है, इश्क रसूल बने हैं। आहिद अहमद कर पुकारनिया, वाह। अली है ईमान वसी मौला, अली है ईमान वसी मौला, ला फतह दे विरद चतारनिया, इस्लाम हसन है इन्हां मोमनां दा, हक हक दा हक नतारनिया, हुसैन दीन है इश्क हकान अंदर, पंज तत तो तन वारनिया। ये फिर मुकर्रर, हुसैन दीन है इश्क हकान अंदर, पंज तत तो तन वारनिया, शरीयत माई खातून है जन्नतां दी, सीस नवा के अर्ज गुजारनिया, पंज हरफ अल्लाह, पंज पंज मोरा, पंज तत दी खेड खिलारनिया, पंज तन दे नूर दी खेड सारी, नाल इश्क प्रेम दे आरनिया, हमेशा जी इश्क ने लुट लईयां, सद दर्द प्रेम दे मारनिया। वाह, ये इश्क का वजूद है। और क्या पांच को फैलाया, पांच को क्या फैला दिया। वाह, वो पांच है। और इंसान के देखे ना इश्क का नतीजा क्या निकला, इंसान की तख्लीक हो गई। इसमें भी हवा से खमसा पांच जाहिरी हैं, हवा से खमसा पांच बातनी है।
حضرت ایک انداز جو ہے آپ پڑھتے جو ہیں وہ قوالی کے انداز میں بھی ہے، اور یہ سب کانٹیننٹ کا ایک بڑا خاصہ ہے کہ یہ جو صنفیں ہیں یہ دنیا میں آپ کو کہیں نہیں مل سکتی، نہ کلام میں نہ موسیقی میں. اگر آپ قوالی میری پریکٹس میں تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کے لیے ضرور حضور ہم نے محبت سننی ہے ماشاء اللہ. بسم اللہ کیجیے. ملا جب ذات واحد کو تیرا دیدار نو نامی، ملا جب ذات واحد کو تیرا دیدار نو نامی، ہے بابا بادشاہ آیا سچی سرکار نو نامی، ملا جب ذات واحد کو تیرا دیدار نو نامی. جو آئینہ ساز آئینہ ہے عشق کا طور سینہ ہے، جو آئینہ ساز آئینہ ہے عشق کا طور سینہ ہے، جو شوق ذات نے پھونکا ہوا بیدار نو نامی، جو شوق ذات نے پھونکا ہوا بیدار نو نامی، ملا جب ذات واحد کو تیرا دیدار نو نامی. عشق نے جو بلایا تھا وہ اپنا آپ آیا تھا، عشق نے جو بلایا تھا وہ اپنا آپ آیا تھا، وہ اپنا آپ آیا تھا، عشق نے جو بلایا تھا، عشق نے جو بلایا تھا وہ اپنا آپ آیا تھا، ہوا پھر لاکھوں جلووں سے، ہوا پھر لاکھوں جلووں سے یہ جلوہ زار نو نامی، ملا جب ذات واحد کو تیرا دیدار نو نامی، ہے بابا بادشاہ آیا سچی سرکار نو نامی، ملا جب ذات واحد کو تیرا دیدار نو نامی. چھپ چھپ کے دیتے ہیں دکانیں کھول کر سودا، چھپ چھپ کے دیتے ہیں دکانیں کھول کر سودا، ارے چھپ چھپ کے دیتے ہیں دکانیں کھول کر سودا، تیری توحید بکتی ہے سرے بازار نو نامی، تیری توحید بکتی ہے سرے بازار نو نامی، ملا جب ذات واحد کو تیرا دیدار نو نامی، ہے بابا بادشاہ آیا سچی سرکار نو نامی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، دو باتیں جو ہیں نا وہ میں اکثر سوچتا ہوں، اور کیونکہ میری عمر کا بھی تقاضا ہے اور میں ایک پڑھانے والا استاد اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا دیا کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اور بچوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر پتہ نہیں کون سی پابندی لگائی ہوئی ہے، میں مردہ تو نہیں لفظ استعمال کر سکتا، کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس طرح سے ان معاملات کو کیوں سمجھنے سے قاصر ہیں جو کہ شاید ان کی عمر میں جب میں تھا
تو وہ شاہ صاحب سمجھنے بڑے آسان تھے. مثال کے طور پہ ظاہر اور باطن جو ہے یہ زندگی کی ہمیشہ بحث رہی ہے, یہ تو میں آپ سے پوچھوں گا, لیکن میں حضرت حسن بصری جو ہیں, اور یہ حسن بصری وہ ہیں جنہوں کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں ام سلمہ کی گود میں پرورش پائی ہے, اور ایک روایت میں ان کا دودھ بھی پیا ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ دل جو ہے نا اس کی بڑی کیفیت ہوتی ہے کہ دل آپ کا کہہ کیا رہا ہے. اس لیے جب لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بہت پکے قسم کے وظیفے ہیں, تو مجھے لگتا ہے بڑی ہلکی بات اس لیے ہے کہ جو وظیفہ دل سے ہوتا ہے نا وہ اثر کرتا ہے. شاہ صاحب کتابوں کے وظیفے جو ہیں ورنہ وہ پھر دنیا میں اثر کر چکے ہوتے ہیں. حسن بصری کہتے ہیں کہ 5 چیزیں جو ہیں نا یہ نشانی یاد رکھنا, 5 چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ دل زندہ ہے کہ نہیں. دماغ زندہ ہو نہ ہو, دل کا زندہ ہونا. پہلی چیز آپ کیا کہتے ہیں کہ کوئی شخص جب گناہ اس لیے کرنے لگ جائے کہ کر لوں گا توبہ, آپ کو برائی کا پتہ اور برائی کرتے چلے جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے دل کے اوپر مہر لگا دی. دوسری بات کہتے ہیں کہ علم سیکھنا یا سکھانا دونوں سے آپ کی رغبت ختم ہو جائے تو آپ کا دل ختم ہو گیا. تیسری چیز جب آپ کے اندر سے خلوص جو ہے, محبت کرنے کا انداز جو ہے وہ کم ہو جائے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سے عبادت ہے کہ آپ خلوص سے. اس لیے آپ صوفیہ کرام میں دیکھتے ہیں کہ اگر کچھ اور ہو نہ ہو ان کی مجالس میں خلوص جو ہے وہ آپ کو ضرور نظر آئے گا. پھر رزق کھانا اور اللہ کا شکر نہ ادا کرنا, اور رزق کھانے میں سب سے بڑا شکر پتہ ہے کیا ہے کہ آپ بسم اللہ سے شروع کریں اور الحمدللہ پہ ختم کریں. ایک پھر کیا خوبصورت بات کہ دل مردہ ہوتے ہیں جب آپ قبرستان میں کسی مردے کو دفن تو کر کے آ جاتے ہیں لیکن آپ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے, کیونکہ جب آپ اس کو دفن کرتے ہیں تو شاہ صاحب ہم نے بھی اسی مٹی میں جانا ہوتا ہے, لیکن جب وہاں سے چل کے آ رہے ہوتے ہیں تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مٹی اس کے لیے تھی, میرے لیے تو یہ دنیا ہے جس میں رہوں گا. حضور یہ جو وحدت الوجود آپ نے فرمایا جس پہ کہ سارا فلسفہ شاہ صاحب کا, یہ ظاہر اور باطن کی ایک سمجھ بوجھ ہے یا کوئی ظاہر اور باطن کی جنگ ہے جس پہ یہ ساری بنیاد ہے؟ انسان بنیادی طور پہ منتشر رہتا ہے, بکھرا ہوا ہوتا ہے. جیسے حواس خمسہ ظاہری ہیں, چکھنے کی قوت, وہ ذائقہ جسے کہتے ہیں, دیکھنے والی قوت, سونگھنے والی قوت, سننے والی قوت, اور لامسہ محسوس کرنے والی قوت. یہ تو ظاہری انسان ہے. یہ سینسز جو ہیں یہ ظاہری ہیں, یہ ظاہری حصے ہیں. یہ باطنی سے جو حافظہ, واہمہ, خیال, تصرفہ اور حصے مشترک ہے. کیا بات ہے. جب انسان ظاہر پہ علیحدہ یہ بھی بکھرا ہوا ہے اور باطن بھی سب بکھرا ہوا ہے تو پھر سب بکھرا ہی ہوا ہے. تو سب بکھرا ہوا ہے, یہ شیرازہ بکھرا ہوا ہے. بلکہ یہ جو ایک مقام آتا ہے کہ انسان اپنی ذات میں سے نکل کے ایک ایسی شخصیت کو اپنے پہ طاری کر لیتا ہے, وحدت الوجود کے تصور کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے کہ انسان اپنے آپ کو فنا کر لے اور جو کچھ ہو وہ بس وہی ہو جو اس کا محبوب ہے, جو اس کا مرشد ہے, جو اس کا امام ہے, جو اس کا رسول ہے, جو اس کا پیغمبر ہے, جو اس کا رب تعالیٰ ہے. یہ جو فنا فی اللہ ہے یہ حد کیسے آئے؟ دیکھیں یہ حضرت جنید بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز نے معالی الہمم میں ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ جب اس اوصاف صفات مردمی پہ صفات الہیہ غالب آ جائیں, جب آپ کی صفات پہ اللہ تعالیٰ کی صفات غالب, مولانا جلال الدین رومی صاحب نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ جن جب کسی پہ غالب آ جاتا ہے تو وہ جن ہو جاتا ہے, وہ جن بولتا ہے, جن دیکھتا ہے, جن سنتا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مخلوق ہے, اگر وہ غالب آ جائے تو سب کچھ وہی ہو جاتی ہے. اگر اس کا خالق غالب آ جائے گا تو کیا وہ نہ ہو جائے گا؟ وہ پھر وہی ہوگا. پھر وہ اللہ کہتا ہے نا کہ اس کی آنکھیں میں ہوں, اس کے ہاتھ میں ہوں. یہ نہ کہنا کہ پھر یہ ہاتھ اور آنکھ اور کان اور سب کام جو ہے وہ پتھر اس نے نہیں مارا, وہ پتھر میں نے مارا. اور جب مجھ سے وہ کچھ طلب کرتا ہے تو مجھے عطا کرتا ہے. حضور یہ کہنا کوئی بہت دور کی بات تو نہ ہوگا کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اپنے مرشد جیسا ہونا ہے, جب ایک پیر جیسا بننا مرید چاہتا ہے تو یہ بنیادی طور پہ تو سفر ہے جو کہ ہمیں اللہ تک لے کے جاتا ہے, لیکن راستہ براستہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سچ کہنا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہوگا, کیونکہ حاضر جو وقتی ہوتا ہے, وقتی حکم, اس کی پیروی کرنی ہوتی ہے. مرشد کیا ہوتا ہے؟ کیا بات کی ہے, جو وقتی حکم ہے, دائمی حکم صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا. ہائے 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 ہائے, واہ واہ. جو وقتی حکم ہے, جملہ سنیں,
کیا خوبصورت بات کی ہے، جو وقتی حکم اس کی یہ دریافت مرشد کے عنوان سے میرے حضرت صاحب نے ایک نثر بھی لکھی ہوئی ہے، اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب مرشد کسی کو کچھ درس دیتا ہے، کچھ سبق دیتا ہے، کچھ پکانے کے لیے، وہ اپنے سے پہلا کوئی نام بتا دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مرشد کے حوالے سے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ میرا مرشد اچھا ہے، اور یہی ہونا بھی چاہیے، یہی ہونا چاہیے، عقیدہ یہی تقاضا کرتا ہے، بھروسہ یہی تقاضا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن مرشد کیا کرتا ہے، وہ پہلا کوئی نام بتا دیتا ہے. جب وہ کوئی نام بتا دیتا ہے، طالب اس کے اوپر عمل شروع کرتا ہے، ورد کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک تو وہ اللہ کا نام کا ورد کر رہا ہوتا ہے، دوسرا جز جو اس کے ساتھ ہے نا، وہ مرشد کی تابعداری ساتھ لگ جاتی ہے. کیا بات ہے، کیونکہ وہ اس کی پیروی میں وہ یا اللہ یا ایو یا یوں پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہوتی ہے، اس میں وہ شامل ہو جاتا ہے. اور مرید جب مرشد کے عشق میں نشر ہو جاتا ہے، جیسے بلّہ شاہ ہو گئے، جیسے وارث شاہ ہو گئے، جیسے باہو صاحب ہو گئے، انہوں نے فرمایا ہوا ہے، بہت خوبصورت شعر ہے، انہوں نے کہا کہ وہ شہروں والے سانو وٹے مارن تے درجڑ درد منداں دے کھوری، ملا پنڈت سانو لنگن نہیں دیندے تے جو لنگیا سو چوری، جو لنگیا سو چوری. مذہباں دے دروازے اچے تے راہ ربانا موری، ملا پنڈت سانو لنگن نہیں دیندے تے جو لنگیا سو چوری، شہراں والے سانو وٹے مارن جڑے درد منداں دے کھوری، چل باہو اسی اوتھے وسیے جتے دعویٰ نہ کسے ہوری. ہائے ہائے ہائے، چل باہو اوتھے وسیع جتھے دعویٰ نہ کسی ہو، جتھے آپ جس جگہ پہ آپ کا فکر آزادانہ طور پر اپنے محبوب کے ساتھ وابستہ رہ سکے، جس جگہ پہ آکے کوئی آپ کے فکر کو توڑے نہیں. شاہ صاحب کتنی عجیب بات داخلت نہ کرے کہ ہم اللہ کی پھونکی ہوئی روح، وسیلہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری نظر میں تو وہ حدیث اس وقت جا رہی ہے جس میں کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے ہیں، اور پھر آپ جب پردہ فرما گئے تو حضرت عباس وسیلہ بنے، اور لے کے کون جاتے تھے؟ حضرت عمر خطاب، کہ اب آپ دعا فرمائیے کہ آپ کے چچا، آپ چچا ہیں، پہلے ان سے کہتے تھے، اب ہم آپ سے کہتے ہیں. لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ نے بتایا نا کہ اس دروازے میں اس بھی گھسنا جو ہے نا، کہ اب چوری چوری کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ جو دونوں لوگوں کے آپ نے نام لیے یہ بڑی سختی کرنے لگ گئے ہیں، سختی کرنے لگ گئے ہیں. حضرت کوئی ایسا کلام جس میں کہ ظاہر اور باطن کا ذکر ہو، وہ ہدیہ کیجیے. حضور اعلی حضرت ہمیشہ صاحب کا ایک کلام ہے، وہ پیش کرتا ہوں. بسم اللہ کیجیے. ایک ظاہر تے ایک باطن دے، ایک ظاہر تے ایک باطن دے، نینا وچ نین ملاندا جا، پا جاتی اندر یار ملی جو آندائی سو آندا جا. ایک ظاہر تے ایک باطن دے، نینا وچ نین ملاندا جا. پوچھے عشق نہ علم کتابانو، نہ زہد ورد حسابانو. پوچھے عشق نہ علم کتابانو، نہ زہد ورد حسابانو.
अग हिजर फराक दी जोर करी, अग हिजर फराक दी फूक देवी, चुप सबर दे नाल बुझांदा जा। एक जाहिर ते एक बातन दे, नैना विच नैन मिलांदा जा। जद इश्क मजाजी जोर करी, ए नफ्स कमीना शोर करी। जद इश्क मजाजी जोर करी, ए नफ्स कमीना शोर करी। तक मुख वजहुल्ला मुर्शद दा, तक मुख वजहुल्ला मुर्शद दा, ओदे नूरों शमा जगांदा जा। एक जाहिर ते एक बातन दे, नैना विच नैन मिलांदा जा। अल इंसाना सेरी राज करे, बाजो हक न कोई आवाज करे। अल इंसाना सेरी राज करे, बाजो हक न कोई आवाज करे। सब तारा में एक तार बना, सब तारा में एक तार बना, विच इश्क दी तार हलांदा जा। एक जाहिर ते एक बातन दे, नैना विच नैन मिलांदा जा। पाछाती अंदर यार मिली, जो आंदाई सो आंदा जा। एक जाहिर ते एक बातन दे, एक जाहिर ते एक बातन